السلام علیکم، امید کامل اور یہ نواز کے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبد المجید سارے باپ کی سبا خلاشی کرتے ہوئے اور غزلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہماری جو اگلی غزل ہے وہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم پوش تمہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور آخر شعر دیکھیے، آئینے جواب مرتا حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں باقی۔ انتہائی خوبصورت غزل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں شہنشاہوں پر اسرار شہنشاہی، اور کہتے ہیں کہ آداب خود آگاہی کے معنی ہوتے ہیں خود کو پہچان لینے کے آداب، یعنی اپنی اصلیت اور حقیقت کو سمجھنا، کھلتے ہیں یعنی واضح ہوتے ہیں، اسرار شہنشاہی بادشاہت کے راز، مفہوم کہتے ہیں کہ جب عشق آداب خود آگاہی سکھا دیتا ہے تو غلاموں پر شہنشاہی کے راز کھل جایا کرتے ہیں۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں عشق اور خودی کے ثمرات کا تذکرہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح غلام کو ان کی معرفت حکمرانی تک پہنچ جاتی ہے۔ اقبال چونکہ مفکر ہیں بلکہ مفکر اسلام ہیں، لہٰذا ان کا ہر نظریہ سودمند اور باکمال و لازوال ہے۔ دوسرے درجنوں نظریات مثلا نظریہ پر نظریہ قومیت، نظریہ جبر و قدر وغیرہ کی طرح ان کا نظریہ عشق بھی انتہائی معنی و خیز اور حرکت امیز ہے۔ وہ عشق کو عام معنی میں نہیں لیتے، ان کے نزدیک عشق وہ لافانی قوت ہے جو کسی کو آگے ہی آگے بڑھنے کی طاقت ادا کرتی چلی جاتی ہے۔ ان کے قریب یہ ایسی لگن، طرب اور جوش عمل ہے جس کی بنا پر ناممکن بھی ممکن بن جایا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشق لوگ تو پہاڑوں کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے سمندر راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ مہر و ماں کو بھی تسخیر کر لیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ عشق ایمان کی طرح مضبوط ہی نہیں بلکہ موت کو زندگی بھی نہیں بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب، فروغ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ عشق کی وہ حقیقت ہے جو انسان کو معرفت ذات سے آشنا کرتا ہے، یہاں تک کہ غلاموں کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہو جائے تو وہ شہنشاہی کے رازوں سے واقف ہو جائے کرتے ہیں۔ غلاموں میں وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے جو انہیں غلامی کی زنجیروں سے دور رہنے پر اٹھاتا ہے۔ یہ غلام کے عمل کو ترک کر کے انسانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی اصلیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ خودآگاہی ہے جو انسان کا بنیادی اور اہم عمل ہے۔ اس عمل سے آگاہی ایک خاص لگن اور عشق سے حاصل ہوتی ہے۔
اقبال نے کہا تھا کہ عشق و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات۔ بہرحال جب آدمی عشق کا حامل ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی کو پہچان لیتا ہے، خود ہی سے وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اور اسے خبر ہو جاتی ہے کہ وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، مشکل سے مشکل کام بھی آسان بنا سکتا ہے۔ بے شک جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ پھر جب بندہ خود ہی کا بہتر بن جایا کرتا ہے تو تقدیر اس کی تابع ہو جاتی ہے، اور تسخیر ذات کے بعد تسخیر کائنات کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ گویا خود شناسی، خدا شناسی اور خدا شناسی کائنات شناسی کا روپ دھار لیتی ہے، اور ایسے میں انسان مرد مومن کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ شعر اقبال نے کہا کہ عشق سے جب آدمی اپنی تاریخ سے آشنا ہو جاتا ہے تو انقلاب کا پیکر بن جایا کرتا ہے، جس سے غلاموں کو یہ شعور مل جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آزاد پیدا کیے گئے تھے، لہٰذا انہیں کسی انسان کی غلامی قبول نہیں، وہ محنت اور قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور آخرکار اتنی بڑی قوت بن جاتا ہے کہ اس کے سیلے بے پناہ کے آگے ظالموں کے تخت و تاج خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ غلاموں کا یہ ہجوم بادشاہوں سے تخت و تاج چھین لیتا ہے یا انہیں اپنے پاؤں تلے روم ڈالتا ہے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ عشق کی تقویم میں عصر روان کے سوا، عشق کی تقویم میں عصر روان کے سوا اور زبانیں بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ انتہائی خوبصورت شعر جس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ دوسرا شعر دیکھیے گا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آہ سحرگاہی کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت اللہ کے سامنے رونا دھونا، آہوزاری کرنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ خواجہ فرید الدین عطار اور مولانا جلال الدین رومی، علامہ فخر الدین اور حاضی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی دانشوروں کا ذکر کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ تنہا علم زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے انقلابی سوچ اور عمل درکار ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ معرفت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کو بھی عظمت و بزرگی اور عزت و بڑائی ملی ہے وہ سبھی تائید الہی سے ملی ہے۔ مثلا عالم اسلام فکر و فلسفہ اور شعر و ادب کی بڑی شخصیات حضرت خواجہ فرید الدین عطار، جو فارسی کے عظیم شاعر اور دنیا تصوف کی معتبر ہستی، حضرت مولانا جلال الدین رومی، جو دنیا کے اہم تصانیف مثنوی معنوی کے خالق ہیں، حضرت شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر فلسفہ اور منطق کے نام پر عالم و فاضل، اور حضرت امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو فلسفہ کے ماہر اور کیمیاء سعادت احیاء العلوم اور متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ نے اگر دنیا علم و فلسفہ میں مقام پایا ہے تو اس کی وجہ ان کی بوقت تہجد اللہ کے حضور گریہ ازاری ہے۔ ایک مسلمان کی دین و دنیا میں صرف روئی کامرانی کا راز ہی خدا سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی عطاعت ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ یہ مذکورہ لوگ ہیں جنہوں نے علم و دانش کے حصول اور فروغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ دینی محاذ پر بھی بے پناہ کام کیا۔
ذاتی لحاظ سے بھی ریاضت و عبادت کو شعار بنایا ہے۔ صوم و صلات کی پابندی اور دیگر شعائر اسلامی کا عمل ادب و احترام ان کا وتیرہ تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے راتوں کا چین تو حرام کر لیا لیکن اللہ کی یاد سے پورا پڑا، بلکہ شب و روز خاص کر رات کے پچھلے پہر خدا سے لو لگائی اور رو رو کر اپنی اور قوم و ملت کی کامیابی کی دعا کرتے رہے۔ ان کی دعائیں ہی ان کے کام آئیں۔ معرفت الہی سے جب یہ لوگ آشنا ہو گئے تو جہاں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ یہی وہ عمل ہے جس کے اقبال بار بار تلقین کرتے ہیں۔ انسان اپنے نیک اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو رب ان سے راضی ہو کر دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھما لیتا ہے۔ یہ جس طرح چاہتے ہیں دنیا ان کے تابع ہو کر چلنے لگتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ برد مومن سے بدل جاتی تقدیریں۔ انتہائی خوبصورت غزل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر عطار، رومی اور رازی و غزالی نے فکر، علم، فلسفہ، تصوف، ادب اور سماج میں بلند مقام و مرتبہ پایا ہے تو صرف ان کی آہ سحر گاہی کا ہے ثمر ہے۔ اقبال کے نزدیک تو یہ آہ سحر گاہی اتنی ہی اہم ہے کہ وہ جوانوں کے لیے اس کی باقاعدہ دعا ہو کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پرند شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر میں اپنی عظمت و بڑائی کا راز بھی یہی سوخیزی اور دعائے نیند سے بھی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ صبح اٹھنا اور اللہ کے حضور اشک بار اور سجدہ ریز ہونا نہایت کارآمد اور مفید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ لندن برطانیہ ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر وقت ٹھنڈک رہتی ہے کیونکہ وہاں سورج نکلنے کا امکان بہت کم ہے۔ اگر کبھی آفتاب نظر آئے تو اس دن تو برطانیہ میں عید کا سامان ہوتا ہے، گویا ہر وقت سردی رہتی ہے۔ مگر اقبال کہتے ہیں کہ میں نے سردیوں کی تیز ٹھنڈی ہوا میں بھی لاپرواہی نہیں کی، صبح اٹھ کر عبادت کرتا اور دعا مانگتا رہتا تھا۔ جبھی تو اقبال یوں سربلند ہوئے اور نسل انسانی کے لیے مینارہ نور بن گئے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبحانی، تو خود ہی کے آرزو کا ہے مقام بادشاہی۔ انتہائی خوبصورت غزل جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے گا کہ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبرِ فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یعنی نو امید کے معنی ہوتے ہیں مایوس، رہبر فرزانہ عقل مند رہنما، کم کوش کے معنی ہوتے ہیں کم محنت کرنے والا، راہی مسافر۔ تو اے قوم کے عظیم رہنماؤ، بے شک تمہارے لوگ بے عمل اور تن آسان ضرور ہیں، اگرچہ ان میں پہلی سی جباکشی نہیں رہی لیکن ان میں ذوق عمل کی صلاحیت بہرحال موجود ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دانائے راز اور مصور پاکستان تھے بلکہ عملی طور پر بھی نہایت کامیاب سیاستدان تھے۔ حالات کو بھانپنا اور پھر قوم کو سوئے منزل رواں دواں کر دینا انہیں بخوبی آتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بابا قوم برصغیر کے مسلمانوں کے عدم تعاون اور اپنے ہی پاکستان مخالف لوگوں سے تنگ آ کر مایوس اور بددل ہو کر لندن میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، اس پر علامہ اقبال کو خیال آیا کہ کیوں نہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنی قوم مسلم کی صلاحیتوں سے آگاہ کریں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اس شعر میں کہا کہ اے دانائے رہنماؤ، ہماری مسلمان قوم سے مایوس نہ ہونا، بجا کہ اس کی کوششیں نامکمل ہیں لیکن یہ بے ذوق نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غافل اور سست تو ہیں مگر اپنی منزل پانے کا جذبہ اور شوق ضرور رکھتی ہے، بس ذرا اس کو آمادۂ منزل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اقبال کو نہ صرف اپنے مسلمانوں سے محبت تھی بلکہ وہ ان کی قدر بھی کرتے تھے،
اس کی نفسیات سے بھی بخوبی آباد تھے۔ انہوں نے کہا کہ منظر ان کے سامنے ہے اور وہ اسے حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا ان پہ سستی و کاہلی غالب ہے، بس ذرا انہیں جھنجھوڑنے کی حاجت ہے، جیسے ہلکی پھلکی مہمیز لگانے اور چابک دکھانے سے سواری بھاگ نکلتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح دل بڑھانے اور حوصلہ دینے سے چلنے لگی۔ لہٰذا اے محترم قائدین، آپ اپنی رہنمائی جاری رکھیں، یقیناً یہ آپ کی پیروی میں چل رہیں گے اور آخرکار منظر ان کے قدم چلیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا متعدد لیڈر بھی مسلمانوں کو بے عملی اور کاہلی سے بہت پریشان تھے۔ اقبال نے نہ صرف شاعری سے سب کا حوصلہ بڑھایا بلکہ باقاعدہ قائد اعظم سے خط و کتابت کر کے اور یہ کہہ کر واپس بلوایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ جیسے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سخی۔ اقبال نے بتایا کہ یہ قوم مسلم نیت کی بری نہیں ہے، لہٰذا دیکھنا یہ کہ کس طرح آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی منزل مقصود کو حاصل کر کے رکھ لیتی ہے۔ یہ اہل ایمان کی جماعت ہے جو کفر و باطل کا صفایا کر سکتی ہے۔ یہ قوم یقیناً ظلم و تشدد اور غلامی کی سنجیدے کو کاٹ کے ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ یہ مسلمان تو وہ ہیں جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے محلو کو بوال کر کے رکھ دیا تھا، چار دانگے عالم میں دین اسلام کا بول بالا کر دیا تھا۔ ان کے دل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اور جس میں توحید الہی کے حصار میں گرفتار ہے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کیا خوب کہا تھا کہ نہ پوچھیں ہر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دے ہم کو، یدے بیزار لیے بیٹھے اپنی راستے۔ بہت خوبصورت غزل ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمانوں کے حوالے سے، جس کے ہم تیسرے شعر کی تشریح کر رہے تھے۔ چوتھا شعر ذرا دیکھیے گا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں موت آئی۔ طائر لاہوتی کہتے ہیں بلند مقام پر رہنے والا پرندہ، یہاں مراد مسلمان ہے۔ کوتاہی کہتے ہیں رکاوٹ کو، کمی کو، کمزوری کو۔ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے تو موت بہتر ہے جس سے تیری پرواز میں کوتاہی آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر نہ صرف ان کے مشہور اشعار میں شامل ہے بلکہ ان کی بہترین نظریہ شاہین کا بھی بہترین ترجمان ہے۔ اس میں انہوں نے باور کرایا ہے کہ طائر لاہوتی وہ ہوتا ہے جو حرام رزق نہیں کھاتا بلکہ محنت کر کے اپنا رزق کماتا ہے۔ اقبال کے طائر لاہوتی سے مراد شاہین ہے جو اپنی کبیر میں بہترین اور سب سے قیمتی پرندہ ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی پرواز ہوتی ہے، پھر بہت اونچا ہوتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، مردہ گوشت نہیں کھاتا کہ فضا میں ہی پرندوں کو پکڑ کر اپنا شکار بنا کر کھا لیتا ہے۔ خوددار ہے، کسی سے رزق کی بھیک نہیں مانگتا۔ شاہین کی یہ ساری خوبیاں ایک مرد مومن میں ہوتی ہیں، اس لیے اقبال نے طائر لاہوتی مراد مرد مومن بھی لکھی ہے۔ ہاں، مرد مومن ایک پکا سچا مسلمان جو معرفت الہی کا حامل اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہوتا ہے، جبھی تو اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی اور قسمتیں سنورتی ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اقبال کا یہ شعر بہت مقبول ہے، خاص و عام کی زبان پر رہتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے علام کے حوالے سے ظاہر کیا ہے کہ اس رزق سے موت بہتر ہے جو عملی جدوجہد کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایسا رزق جو مانگ کر حاصل کیا جائے اس سے بہتر ہے
انسان مر جائے گا۔ عمدہ اور پاکیزہ رزق وہ ہے جو ہاتھ سے کمایا جائے، جو سخت محنت کے بعد حاصل کیا جائے، اس میں کسی دوسرے کی مدد اور اعانت کا شائبہ تک نہ رہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نقطہ کو بڑے عالمانہ اور حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر عقابی روح بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح شاہین شکار کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، مسلمان بھی اپنا رزق ایسے ہی حاصل کرتا ہے۔ جب ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ان کے آگے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے وہ اپنی منزل حاصل۔ تو بہرحال اقبال نے مختلف اشعار میں شاہین کی مختلف اور حسین خوبیوں کا ذکر کیا، اور اس کی مدد سے ایک مسلمان کو اس کے اوصاف کو اپنانے کا درس دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شاہین کے برعکس کرکس کی طرح مردہ گوشت کھا لیا جائے تو آدمی مرد ہوگا، کیونکہ دین حرام گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور حرام کی کمائی نہ صرف نیکیوں کو کھا جاتی ہے بلکہ بے شرمی اور بے سکونی بھی عطا کرتی ہے۔ رزق حلال نہ صرف عین عبادت ہے بلکہ ذہنی اور روحانی سکون کا بھی باعث ہے۔ حلال کھانے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ جب آدمی خودی کو بھول کر اپنے مطلب کی خاطر غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے یا حلال کے بجائے حرام کے رزق کے حصول کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ ہر لحاظ سے بے وقت ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ محنت اور مسلسل کوشش کو شعار بنا لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جائے کرتی ہے۔ تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کو شاہین کی طرح خوددار اور محنت شعار ہونا چاہیے، نہ کہ کرکس کی طرح مردہ گوشت کھانے کے لیے نیچے اترائے اور برباد شوق۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب شاہین اپنے رزق کی تلاش میں بلندیوں کو چھوڑ کر پستیوں کا رخ کرے گا اور مردہ گوشت کھائے گا، نہ صرف وہ مال حرام کا مطلوب ہوگا بلکہ ہر کسی کی مدد سے بھی بچ جائے گا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، پرواز ہے دونوں جہاں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو یہاں اقبال نے شاہین مسلمانوں کو کہا ہے اور کرکس ہندو کو، دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں۔ یوں بھی کہ بعد میں کسی سے مدد لیتا ہے، ادھار لیتا ہے یا کسی طرح کا بھی آسرا لیتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے گا۔ وہ چاہے تو اس تعاون کے بدلے سے بلیک میل کر کے کچھ بھی عہدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عمل مسلمان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ خوددار ہے اور کسی کے ہاتھوں سے بھی وفات نہیں ہوتا۔ اقبال کی غزل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے چوتھے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ پانچویں شعر دیکھیے گا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ دارا کے ایران کا بادشاہ ہے اور اسکندر اعظم ایک نامور بادشاہ جس کی سلطنت نصف دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، اور مرد فقیر یعنی درویش آدمی بوئے اسد اللہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، مراد وہ صفات جو حضرت علی میں پائی جاتی ہیں۔ وہ مرد فقیر درویش دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے بہتر اور بلند تر ہے، جو اپنی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جیسا کردار رکھتا ہے۔ زیر تشریح شعر میں مرید رومی، فلسفہ مشرق، ترجمان حقیقت، شاعر انسانیت حضرت علامہ اقبال اور رحمۃ اللہ علیہ نے فقر و فقیری کی اہمیت اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری اور درویشی کو پیش کیا ہے۔ شاعر نے کہا کہ وہ فقیر آدمی دارا اور اسکندر جیسے شہنشاہوں سے بہتر و برتر ہے، جس کے اوصاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ گویا فقیری ہر بادشاہ کا اور تاج و تخت سے افضل و برتر ہے۔ بادشاہوں کی حکومت جسموں پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں
منفی دلو پار حکومت کرتے ہیں۔ ان کے درباروں میں وہ اوصاف، رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں جو کچھ حکمرانوں کے ہاں میسر ہیں۔ ان کے پاس جانے سے ہر طرح کا خوف چھپا ملتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو بدا ہے قیصری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درویش صرف انسان تھے، وہ سچ مچ فقیر تھے، سادہ لباس پہنتے، سوکھی روٹی پر گزارا کرتے اور سادہ زندگی گزارتے۔ دفتر رسول مقبول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے وقت بھی ان کے پاس چند چیزیں اور ایک ذرہ تھی جنہیں بیچ کر گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جہیز لایا گیا۔ وہ جتنے کمزور تھے اتنے طاقتور بھی تھے۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا ساتھ دینے کی خاندان والوں سے گزارش کی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 9 سال تھی، جس پر لوگ حیران رہ گئے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ آگے چل کر اپنی فقیری اور درویشی کی وجہ سے یہی بچہ کرار خیبر شکن اور نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے دنیا میں چلتا۔ آج بھی ان کا نام سن کر اسلام دشمن انسانوں کے دل دہل کر رہ جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ اگر کسی آدمی بوئے اسد اللہ ہی یعنی اللہ کے شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی بو یعنی کردار و عمل اور فقر و درویشی ہو تو وہ آدمی دارا سکندر سے بہتر ہے۔ دارا اور سکندر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے عظیم بادشاہ تھے جن کی دھاک عالم پر تھی۔ دارا قدیم ایرانی بادشاہ جسے سکندر یونانی نے میدان اربیلا پر شکست حاصل کی تھی۔ سکندر روم کی ریاست مقدونیہ کا حکمران ہے جس نے ہندوستان میں راجہ پورس کو شکست دیا اور اربیلا کے میدان میں دارا کو شکست دے کر اس کی ایرانی سلطنت کو ختم کر دیا۔ یہ فلاسفر ارسطو کا شاگرد تھا۔ شاعر نے ایسے بڑے حکمرانوں کے افسر اس مرد فقیر کو قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح فقر و فاقہ اور ایمان کا بہتر ہے، مگر طاقت و عزت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ہم پڑھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل، جس کے 5ویں شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ اگلا شعر دیکھیے گا کہ آئینے جواں مرداں ہر گوئی بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ انتہائی خوبصورت شعر یہ کہ بقول اسرار زیدی کہ جوان مردوں کا اصول حق گوئی و بے باکی ہے، کہ اللہ کے یہ شعر جو ہیں لومڑی یعنی روباہی کی طرح بزدل نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر اسلام اور مفسر قرآن ہیں، لہٰذا ان کی شاعری شعار اسلام کی ترجمان اور پاسبان ہے۔ انہوں نے اس شعر میں اسلام کی ایک اہم ترین صفت حق گوئی و بے باکی کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بہادروں کا اصول سچ اور بے خوفی ہے۔ یہ اللہ کے شعر ہوتے ہیں جو لومڑی کی طرح کو شام کے اور مکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ حق گوئی کے بدلے میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی اپنا پرایا ناراض ہے یا دشمن بن گیا۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے میں بے غان بنا خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا خط۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا ہے۔ جہاد اسلام کی شان ہے۔ جب تک اسلام مسلمانوں کو شیوا رہا تو دنیا کی بڑی طاقتور جو سلطنتیں تھیں مسلمانوں سے خائف رہتی تھیں۔ کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ مسلمان نڈر تھے، سچے اور امین تھے، غریب اور مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے اور سچ اور بے خوف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خبیب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ کوئی نیک آدمی ایسا نہیں جو معاذ اللہ جھوٹے کا ساتھ اور وعدے سے ڈر سے۔ یہ وہ تمام صفات تھی جن کی وجہ سے لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ قبل از یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ انبیاء کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے وقت کے حاکموں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، عوام الناس کی تبلیغ کی محبت برداشت میں ہر صعوبت برداشت کی، کسی کو قید و بند کی اذیت دی، کسی کو ملک و بدر کر دیا گیا، کسی کو تختہ دار کی زینت بنا دیا گیا، کسی کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا، کوئی آرے سے چر گیا، کوئی زہر کا پیالہ پی گیا، کوئی آگ میں کود گیا، تو کوئی سنگریزوں سے لہو لہان کر دیا گیا، مگر کسی نے اف نہ کی اور توحید و رسالت کی شہادت دی، بلکہ جان دے کر شہادت قبول کی، لیکن نہ سیاہ کو سفید کہا اور نہ ہی بدی کو نیک قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق ہے، ازل سے رہا قلندروں کا طریق۔ تو جوان مردوں کے مقابلے میں اقبال نے کہا ہے کہ لومڑی بزدل بھی ہے اور مکار بھی، اور یہ خوشامد کی عادی ہوتی ہے اور نت نئے مکر و فریب کا سہارا لے کر جان بچا لیتی ہے، اور لومڑی کی یہ عادت سادگی کو نہیں باتی۔ مولانا کہتے ہیں کہ آنکھ شیراں راہ کا خوبا ہوگا، احتیاج است احتیاج۔ حضرت مجدد الف ثانی کو کون نہیں جانتا، جنہیں حق کی پاداش میں قید و بند کی صحبتیں تو قبول کر لی لیکن جھوٹ کو خوشامد نہ کی۔ انہوں نے ہر لمحہ اللہ کے دین کی سربلندی کرنے کی جستجو کی۔ اس پر اقبال نے فرمایا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار۔ ہم پڑھ رہے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غزل، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت ہی پیاری غزل تھی جس کو ہم پڑھ رہے تھے اور جس کے تمام اشعار کی منتشری کی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ کے شناس سے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔